کبھی کبھی ہم صرف اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جی اور ایک کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم غیر کے ساتھ ساتھ خود پر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں. جی مثلا ہو سکتا ہے میں اپنے ذمہ جو عبادت ہے وہ انجام نہ دوں، صحیح. یہ میرا اپنے اوپر ظلم ہے. یا میں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کوئی ایک ایسی چیز کھا لوں جو میرے پر کھانی حرام ہے، بالکل. پینی حرام ہے، میں وہ پی لوں. یا کوئی ایسی گیم یا کوئی ایسی خلوت میں بیٹھ لوں، موبائل کھول لوں صحیح. اور ایسی چیزیں دیکھنی شروع کر دوں، ایسے لوگوں سے گفتگو شروع کر دوں جو اللہ نے حرام قرار دیا، جیسے نامحرم کی نامحرم سے گفتگو ہے، یا غلط چیزیں دیکھنا جو گناہ ہے، جن کو دیکھنے سے آنکھیں، یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں. صحیح. اور ایک دفعہ جو ہے میں کسی اور کو بھی ساتھ لگا رہا ہوں، جی. کسی اور کو بھی غلط میسج کر رہا ہوں، کسی اور کو بھی غلط چیزیں سینڈ کر رہا ہوں. آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ نیکی پھیلانے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن برائی، فتنے اور آبروریزی اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے. اب میں جب کسی پر ظلم کر رہا ہوں، کسی کو کوئی پرائیویٹ چیز جو ہے وہ، جیسے آج کل لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اور اس کو میں جو ہے وہ پیش کر، وہ راضی نہیں ہے لیکن میں نے اسے جو ہے لوگوں کو دکھا دیا، یا اس کا مذاق اڑا رہا ہوں، یا اس کا کوئی مسئلہ تھا اس کو توڑ موڑ کر میں پیش کر رہا ہوں. جیسے کچھ لوگوں کو شوق ہے سوشل میڈیا پر بات کرنے کا اور کسی کی توہین کرنے کا. جی فلاں نے فلاں چیز جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے اور اس نے ٹھیک ہے بڑے لوگ ہنسے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب ایک آدمی کی، ایک مومن کی، ایک مسلمان کی، ایک خاتون کی، ایک بچے کی حتیٰ اگر میں نے یہ آبروریزی کی ہے تو اس کے حق میں تو ظلم ہے. اب وہ کب بخشے گا وہ خدا جانتا ہے، لیکن ساتھ اپنے اوپر بھی میں نے ظلم کیا، اپنی شخصیت پہ، اپنے آپ کو، جو کہ ولی اللہ کے مقام تک میں کمال پا سکتا تھا، اپنے آپ کو میں نے شیطان کے جو ہے وہ گروہ میں جو ہے وہ قرار دیا. چونکہ یہ کام شیطان کے ہے، میں جنت میں جا سکتا تھا، اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم میں شیطان کا ہم نشین بنایا. تو یہ اپنے آپ پر ظلم ہے.